آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 19 یونان۔ سب ہیڈنگ رومانیوں کا بیت المقدس پر حملہ۔ اس کے بعد اس کا بھائی سکندر 10 برس، پھر اس کا لڑکا دیوشیشش 123 برس تک حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے زمانہ میں رومانیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، یہود پر خراج مقرر کیا، اور کیسر بولش نے اپنے سپہ سالاران فوج کے ہمراہ فرنجا پر اور اس کے لمیاش سپہ سالار نے فارس پر چڑھائی کی اور سب پر غالب رہے۔ انطاکیہ اور اس کے بلاد کو لے لیا۔ سب ہیڈنگ ملکہ کلوپترا۔ اس زمانے میں ترکوں نے خروج کر کے مقدونیہ پر دھاوا کیا، لیکن رومانیوں کے سپہ سالار مشرق حامس نے انہیں لوٹا دیا۔ اس کے بعد دیونشیش مر گیا اور اس کی جگہ اس کی لڑکی کلابترا فلونتورا 2 برس حکمران رہی۔ باروایت ہر وشیوش تقریباً ابتدائے خلقت کے 5000 برس یا اس سے کچھ زائد، اور بنائے روما سے 700 برس کے بعد اس کا زمانہ حکومت ہوا ہے۔ اسی کے عہد سلطنت میں کیسر بولش نے روما پر قبضہ کر کے رومانیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جب کہ کیسر جنگ افرنچ فرانس سے واپس آیا ہے، اور اس کے بعد کیسر نے مشرق کا رخ کیا۔ بادشاہ آرمینیا مبانش برسر مقابلہ آیا، لیکن کیسر سے شکست کھا کر امداد کی غرض سے ملکہ مصر کے پاس بھاگ گیا۔ مصر کی ملکہ ان دنوں کلابترا تھی۔ اس نے بادشاہ آرمینیا کو مدد پہنچانے یا پناہ دینے کی بجائے اس کا سر کاٹ کر اپنا رسوخ بڑھانے کے لیے کیسر کے پاس بھیج دیا، لیکن اس سے ملکہ کلابترا کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ کیسر اس پر بھی حملہ کر کے مصر و سکندریہ اور بیت المقدس کا حکمران ہو گیا۔ سب ہیڈنگ ملکہ کلابترا کی مہمات۔ بیہقی نے تحریر کیا ہے کہ ملکہ کلابترا نے لاطینیوں پر حملہ کر کے انہیں مغلوب کیا تھا۔ اس کا ارادہ اندلس تک جانے کا تھا، لیکن راستہ میں پہاڑ حائل ہونے کی وجہ سے رک رہی۔ کچھ عرصہ بعد ہیلا و فریب سے اندلس آ گئی اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کی ہلاکت اوگسطس بولش ثانی کیسر کے ہاتھ سے واقع ہوئی، اور ایسا ہی مسعودی نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے 22 برس حکمرانی کی، اور اس کا شوہر انتونیوس مترنیوس حکومت مقدونیہ اور مصر میں اس کا شریک تھا۔ سب ہیڈنگ ملکہ کلابترا کی خودکشی۔ جب اوگسطس کیسر نے حملہ کیا اور اس کا شوہر انتونیوس لڑائی میں مارا گیا، تو کیسر اوگسطس نے فتح یابی کے بعد بجبر اس سے عقد کرنا چاہا، اس وجہ سے کہ یہ بقیہ حکمہ یونان میں سے تھی، لیکن ملکہ کلابترا نے اسے ناپسند کر کے اپنے اور اس کے مارنے کی یہ تدبیر نکالی کہ ایک آراستہ باغ میں ایک زہریلا سانپ پکڑ کر شاہ نشین کے گلدستہ میں رکھ دیا، اور جب کیسر کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے گلدستے کو اٹھا کر سونگھا، جس سے وہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ جب کیسر آیا تو ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے علوم بھی ناپید ہو گئے، لیکن تھوڑی سی کتابیں ان کے کتب خانوں میں باقی رہ گئیں، جنہیں خلیفہ مامون رشید نے قبرص سے منگوا کر عربی میں ترجمہ کروایا۔ سب ہیڈنگ بطلیموس اول۔ ابن امید نے سکندر کے بعد مصر و سکندریہ کے 14 بادشاہ بتائے ہیں، جن کی آخری حکمران کلابترا ہے۔ یہ سب بطلیموس کہلاتے تھے، جیسا کہ مسعودی نے کہا ہے، لیکن اس نے سکندر کے بعد کے ملوک مشرق اور شام اور مقدونیہ کا کچھ ذکر نہیں کیا، جنہوں نے سکندر کے بعد ملک کو تقسیم کر لیا تھا۔ ہاں، یونانیوں میں سے بادشاہ انطاکیہ کا کچھ تذکرہ آ گیا ہے۔ اس نے مصری بادشاہوں کے نام بھی لکھے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد میں سخت اختلاف ہے، مگر اس امر پر سب نے اتفاق کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بطلیموس کہلاتا تھا۔ بطلیموس اول سکندر کا بھائی یا غلام تھا۔ اس کا نام فلاس، افسد یا ارنداس یا لوگس یا فیلس تھا۔ کسی نے اس کا زمانہ حکومت 7 برس اور بعض نے 40 برس تحریر کیا ہے۔ سب ہیڈنگ سلکیوس اور انتوخوس۔ ابن امید کہتا ہے کہ اسی کے زمانے میں سلکیوس، میرا خیال یہ ہے
کہ یہی بادشاہ مشرق ہے نے کمامہ، حلب، کنسرین، سلوکیہ، لذاکیہ آباد کیا تھا اور قدس شریف میں شمعان بن ہونیہ اور اس کے بعد اس کا بھائی آزر کاہن اعظم تھا۔ اسی کی حکومت کے 9ویں سال انتوخوس بادشاہ انطاکیہ نے یہود پر حملہ کیا تھا اور 11ویں سال روم سے لڑائی ہوئی جس میں اس کا لڑکا اکفاکش بطور ضمانت لے لیا گیا، اور 13 جلوس میں انتوخوس کا عقد ملکہ کلابترا بنت لوگش سے ہوا اور لوگش نے بلاد مقدس کو اس کے مہر میں لے لیا۔ 19 سال جلوس میں اہل فارس اور مشرق نے اپنے بادشاہوں کو تخت سے اتار کر مار ڈالا اور ان کے لڑکوں کو تخت پر بٹھایا تھا، اور اس کے بعد لوگش مر گیا۔ سب ہیڈنگ: سکندر روس غالب اسور۔ پھر ابن امید کہتا ہے کہ یونان کے 131 برس بعد بطلیموس سکندر روس بادشاہ ہوا۔ اس کا لقب غالب اسور تھا۔ اس نے مصر اور سکندریہ اور بلاد غربیہ پر 21 برس حکمرانی کی۔ اسے فیلادلفوس یعنی محبب برادر بھی کہتے تھے۔ اسی نے 72 علماء یہود کو جمع کر کے توریت اور کتب انبیاء علیہ السلام کا عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کرایا۔ ان علماء میں شمعان، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور آزر بھی تھے، جسے انتوخوس نے اس بنا پر قتل کیا کہ انہوں نے اسے بت پرستی سے منع کیا تھا۔ سب ہیڈنگ: توریت کا ترجمہ۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ طلمائی بطلیموس تھا اور یہ مقدونیہ کے بادشاہوں میں سے ہے جس نے مصر پر بھی حکمرانی کی ہے، کیونکہ ابن کریون نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں طلمائی نے، جو اہل مقدونیہ میں سے تھا، مصر پر قبضہ کیا۔ یہ علم دوست تھا۔ اس نے یہود کے 70 علماء جمع کر کے توریت اور کتب انبیاء علیہ السلام کا ترجمہ عبرانی سے یونانی زبان میں کرایا، اور اسی کے زمانہ میں صادق کاہن تھے، اور اس نے 45 برس حکمرانی کی۔ اس کے بعد بطلیموس ارنبا حاکم ہوا۔ بعض اس کا نام رغادی اور بعض راکب العنبر بتاتے ہیں۔ اس نے 24 یا 27 برس حکومت کی۔ یہ وہی ہے جس نے سکندریہ میں گھڑ دوڑ کا میدان بنوایا تھا جو زینون کیسر کے زمانہ میں جلا دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: بطلیموس محب۔ اس کے بعد بطلیموس محب برادر حکمران ہوا۔ بعض اس کا نام اوشتشت اور بعض فیلاد لفظ بتاتے ہیں۔ اس کا زمانہ حکومت 16 برس رہا۔ اس کے زمانے میں اخیم کاہن تھا۔ پھر بطلیموس الزائغ 5 برس حکمران رہا۔ اس کے بعد بطلیموس محب پدر ہوا اور اس کا نام گلا فاضر بتایا جاتا ہے۔ اس نے 17 برس حکومت کی، یہود سے جزیہ لیا۔ اس کے بعد بطلیموس مظفر یا بطلیموس غالب یا محب مادر 20 برس بادشاہت کرتا رہا۔ اس کی حکومت کے 19ویں سال میتیا بن یوحنا بن شمون کاہن اعظم نے بنی یونازاب نسل ہارون علیہ السلام سے خروج کیا۔ سب ہیڈنگ: انتیوخوس کا بنی اسرائیل پر حملہ۔ انتیوخوس بادشاہ انطاکیہ نے اپنے لڑکے غالیش کو فوج کے ہمراہ قدس شریف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے اس پر قبضہ حاصل کرنے میں حیلہ سے کام لیا، آزر کاہن کو قتل اور بنی اسرائیل کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ تتیہ بن یوحنا یہود کی ایک جماعت لے کر پہاڑوں میں چلا گیا، اور جب لشکر یونان نکلا تو وہ قدس شریف واپس آیا، جیسا کہ ہم نے بنی حسمنائی کے حالات میں تحریر کیا ہے۔ بطلیموس محب مادر کے بعد بطلیموس محب پدر 25 برس حکمران رہا۔ سب ہیڈنگ: بنی حسمنائی کا پہلا بادشاہ۔ اس کے زمانہ قدس میں یہود ابن متیتیہ اور اس کے بعد یونازاب اور اس کے بعد اس کا بھائی شمون، اس کے بعد ہرکانوس گزرا ہے جس کا نام یونان ہے۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جو بنی حسمنائی میں بادشاہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنے لڑکے یوحنا کو کیدونوس سپہ سالار انتیوخوس سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ یوحنا نے اسے شکست دی اور یہود کا جزیہ دینا موقوف کر دیا جو وہ بادشاہ سوریہ کو زمانہ
فلکیوس بادشاہ مشرق سے دیتے چلے آ رہے تھے۔ سب ہیڈنگ آخری شاہان بطالسا۔ بطلیموس مہم مادر کے بعد بطلیموس ارغادی ہوا۔ اس نے 20 برس حکومت کی۔ اس کے زمانہ میں انتیوخوس نے اسرنو انطاکیہ آباد کیا اور اپنے نام سے اسے موسوم کیا۔ ہرکانوس اور اس کے تینوں لڑکے قدس میں حکمران ہوئے۔ شہر سامرا سبستیا ویران کیا گیا۔ انتیوخوس نے قدس شریف پر حملہ کیا۔ اس کے بعد بطلیموس مخلص یا مکروتون حاکم ہوا۔ اس نے 18 یا 22 برس بادشاہت کی۔ اسی زمانہ میں سکندروس طلمائی بن ہرکانوس بنی ہسمنائی کا 7واں بادشاہ قدس شریف میں تھا، اور اس وقت یہود کے 3 فرقے تھے۔ بطلیموس مخلص کے بعد بطلیموس مہب مادر یا سکندر روس یا کیفش یا سکندریہ ابن مخلص 10 برس حکمران رہا۔ اس کے زمانہ میں ملکہ سکندرہ قدس شریف میں تھی اور مملکہ سوریہ کا 217 برس بعد اسی کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد بطلیموس کناس یا ابزلیس یا منفی 8 برس یا 23 برس یا 18 برس حاکم رہا۔ منفی اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ملکہ کلوبترا نے اسے ملک سے نکال دیا تھا۔ بعض مورخ اسے بطالسا میں شمار نہیں کرتے۔ اس کے بعد بطلیموس یوناشیش 21 برس یا 31 یا 30 برس حسب اختلاف تخت حکومت پر رونق افروز رہا۔ اس کے زمانہ میں ارسطبلوس اور اس کا بھائی ہرکانوس قدس شریف میں تھا۔ سب ہیڈنگ ملکہ کلابترا اور اوگشتش۔ اس کے بعد ملکہ کلابترا بنتے دیوناشیش تخت آرا ہوئی۔ اس کا دور حکومت 30 یا 23 برس رہا۔ بڑی حکیمہ فلیسوفا تھی۔ اس کے 3 عیسوی جلوس میں خلیج سکندریہ درست کی گئی اور سکندریہ میں ہیکل زحل اور اخیم میں ایک مقیاس اور دوسرا شہر الفنا میں بنایا گیا، اور 4 عیسوی جلوس میں اغانیوس کیسر اور روما کے تخت حکومت پر بیٹھا۔ 4 برس اس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد لیوش 3 برس تک حاکم رہا۔ پھر اوگشتش بن مولوجس تخت آرا ہوا۔ اس نے اطراف و جوانب کے ممالک پر قبضہ کر لیا۔ جب اس کی ملک گیری کی خبر ملکہ کلابترا کو ہوئی تو اس نے اپنے بلاد کو بچانے کی فکر کی۔ نیل کے شرقی جانب غرما سے نوبہ تک ایک دیوار اور دوسری دیوار سکندریہ سے نوبہ تک نیل کے غربی جانب کھنچوائی۔ یہ اس وقت حائف العجوز کے نام سے مشہور ہے۔ اوگشتس کیسر نے اپنے سپہ سالار انتریوس کو مصر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ہمراہ متراداب بادشاہ ارمن بھی تھا۔ سب ہیڈنگ ملکہ کلابترا کا خاتمہ۔ ملکہ کلابترا نے اس سے دغا بازی کی چالاکی سے اس کے ساتھ عقد کرنے کا اقرار کیا۔ جب اس کی اطلاع اس کے رفیق متراداب کو ہوئی تو اس نے انتریوس کو قتل کر کے ملکہ کلابترا سے خود عقد کر لیا اور اوگشتس کیسر سے باغی ہو گیا۔ اوگشتس کیسر نے اس پر فوج کشی کی، مصر کو فتح کر لیا۔ ملکہ مصر کلابترا اور اس کے لڑکے اور شوہر کو قتل کر ڈالا۔ بعض کہتے ہیں کہ ملکہ کلابترا نے اوگشتس کے لیے اپنی مجلس میں زہر رکھ چھوڑا تھا، جس سے اوگشتس کی ہلاکت ہوئی تھی۔ واللہ اعلم۔ ملکہ کلابترا کے ہلاک ہوتے ہی مصر و سکندریہ و مغرب سے یونان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ ممالک فتوحات اسلامیہ کے زمانہ تک رومیوں کے قبضے میں رہے۔ ابن امید کا کلام ختم ہوا۔ اس نے جو اختلافات نقل کیے ہیں وہ مورخین سعید بن بطریق، یوحنافم الذہب، منجی، ابن الراہب، الوکانیوس وغیرہ ہم کی روایت ہیں۔ بظاہر یہ لوگ مورخین نصارہ سے ہیں۔ باب نمبر 20 روم۔ سب ہیڈنگ اہل روما کا نسب۔ یہ گروہ عالم کے مشہور ترین گروہوں میں سے ہے۔ باخیال ہر وشیوش غریکیوں کا دوسرا فرقہ ہے، اور یہ دونوں نسباً یونان میں مجمع ہوتے ہیں، اور باخیال بیہقی یہ غریکیوں کا تیسرا گروہ ہے، اور یہ تینوں نسباً یونان بن الجان بن یافس بن شریک ہیں، اور روم کے نام سے
یہ تمام فرقے موسوم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں رومیوں ہی کی بڑی سلطنت ہوئی۔ سب ہیڈنگ: فنش بن شترنش ان لاطینیوں کا ملک خلیج قسطنطنیہ کے غربی جانب بلاد افرنجا تک بحر محیط اور بحر رومی کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ لاطینیوں میں سب سے پہلے جس نے حکومت کی وہ فنش بن شترنش بن ایوب تھا۔ یہ زمانہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے۔ اس کے بعد اس کا لڑکا بریامش اور اس کی آئندہ اولاد حکومت کرتی رہی۔ انہی میں سے کرمنش بن مرثیہ بن سبیین بن مزق ہے جس نے زبان لاطینی کی بنیاد ڈالی اور اس کے حروف کے ترتیب و تالیف کی۔ یہ یوائر بن کلاد حکام بنی اسرائیل کے زمانہ حکومت میں سن دنیاوی کے 4050 برس بعد ہوا۔ سب ہیڈنگ: لاطینی اور اغریقی چشمک لاطینی اور اغریقیوں میں ہمیشہ انبن ہی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کی تباہی کی کوشش کرتے رہے۔ اغریقیوں ہی کے ہاتھوں تروبا لاطینیوں کا دارالسلطنت 4120 برس سن دنیاوی کے بعد زمانہ ابدون میں اس کا لڑکا اشکانیش حاکم ہوا۔ اس نے شہر البا آباد کیا۔ اس کے بعد حکومت اس کی اولاد سے برکاش حکومت ختم ہونے کے زمانہ میں ملوک اسد انین سین میں سے تھا۔ اس وقت ملوک بنی اسرائیل میں سے غریہ بن امسیہ حکومت کر رہا تھا۔ ہرکاش کو حکومت کی کرسی مازینوں اور سریانیوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی۔ سب ہیڈنگ: روم کی تعمیر اس کے بعد اس کا لڑکا روملس اور املش یکے بعد دیگرے حاکم ہوئے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 4500 دنیاوی زمانہ حکومت حزقیہ بن آحز بادشاہ بنی اسرائیل میں شہر ترویہ کے 400 برس ویران ہونے کے بعد روما کو آباد کیا۔ شہر روما دنیا بھر کے شہروں میں بڑا اور عظیم الشان اور مشہور سمجھا جاتا تھا، اور شہر پناہ کی دیواریں 48 ذراع بلند 10 ذراع چوڑی تھی۔ یہی شہر لاطینیوں اور انہی میں سے کیسرا کا ظہور اسلام تک دارالسلطنت رہا اور یہی اس کے حاکم رہے۔ سب ہیڈنگ: روملس اور املش کے جانشین پھر ان میں روملس اور املش اور اس کے 2-4 پشتوں کے بعد شخصی حکومت کا نام و نشان اڑا دیا گیا۔ جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہر وشیوش لکھتا ہے کہ 70 وزراء سلطنت کا کاروبار دیکھتے ہیں اور اسے وہ غشلش یعنی جلسہ وزراء کہتے تھے۔ 700 برس تک اسی طرح حکومت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ کیسر بولش بن غالیش اول ملوک کیسرا ان پر غالب آیا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ سب ہیڈنگ: روم میں طوائف الملوکی یہ گروہ اپنی ترقی کے دور میں ہمیشہ سرحدی بادشاہوں سے لڑتا بھڑتا رہا۔ چنانچہ پہلے یونانیوں سے لڑا بھڑا، فارس سے صف آرا ہوا اور شام و مصر پر غالب آیا، پھر جزیرہ اندلس، اس کے بعد سکلیا پر قبضہ حاصل کیا، اس کے بعد افریقہ کی طرف بڑھا اور اس پر بھی قابض ہو کر شہر کرتاجنا کو ویران کر ڈالا۔ اہل افریقہ نے دوسری طرف سے دریا عبور کر کے روما کا محاصرہ کیا۔ تقریباً 20 برس تک فتنہ و فساد کی آگ مشتعل رہی۔ سب ہیڈنگ: اہل روما کے نسب کے متعلق دوسری روایت بعض علماء تاریخ کا یہ خیال ہے کہ روم عیسو بن اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ابن کریون کہتا ہے کہ جس زمانے میں جناب یوسف صدیق علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تابوت دفن کرنے کے لیے مقام ہیلس میں جا رہے تھے، عیسو کی اولاد نے ان سے لڑائی کی۔ جناب موصوف نے انہیں شکست دے کر ان میں سے صفوہ بن الیفاز بن عیسو کو گرفتار کر کے افریقہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ صفوہ ابن الیفاز چندے شاہ افریقہ کے پاس رہا۔ سب ہیڈنگ: اگنیاز اور کیتم میں مخالفت جب شاہ افریقہ اگتیاز اور کیتم میں مخالفت پیدا ہوئی اور اگنیاز نے اہل افریقہ کو جمع کر کے کیتم پر حملہ کیا تو صفوہ ابن الیفاز کو اپنی شجاعت دکھانے کا بہت بڑا موقع مل گیا۔ اس نے کیتم کو متعدد بار شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد
صفوان الیفاز ہم قومیت کی وجہ سے کیتم سے آ ملا۔ اس کے مل جانے سے کیتم کا روب و داب بڑھ گیا۔ سرحدی بادشاہ اس سے ڈرنے لگے۔ کیتم نے اس کی شادی اپنے میں کر لی اور اپنا حاکم بنا لیا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بلاد اسبانیہ میں سب سے پہلے حکومت کی۔ 55 برس تک حاکم رہا۔ اس کے بعد ابن کریون نے 16 بادشاہ اس کی اولاد سے شمار کیے ہیں، جن کا آخری بادشاہ روملس بانی شہر روما ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جناب موصوف سے ڈر کر شہر روما آباد کیا اور اس میں ہیکل بنوایا۔ سب ہیڈنگ: شخصی حکومت کا خاتمہ۔ اس کے بعد ابن کریون نے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے۔ 5واں وہ ہے جس نے کسی شخص کی بیوی سے ناجائز تعلق پیدا کر لیا تھا۔ جب اس شخص نے دیکھ لیا تو اس کی بیوی نے خودکشی کر لی اور اس شخص نے اسے ہیکل میں مار ڈالا۔ اس کے بعد اہل روما نے شخصی حکومت سے انحراف کر کے جمہوری سلطنت کی بنیاد ڈالی اور 320 شیوخ کو ملک کا انتظام سپرد کر دیا۔ یہی لوگ کاروبار سلطنت دیکھتے رہے اور خوب ترقیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ کیسر کا زمانہ آیا۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کے نام سے موسوم کیا، پھر اس کے بعد جو ہوا وہ بادشاہ کہلایا۔ ابن کریون کا کلام تمام ہوا۔ ابن کریون کا یہ قول ہر وشیوش کے خیال کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اس کا یہ بیان ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں روما آباد کیا گیا، اور ہر وشیوش کہتا ہے کہ حزقیہ 14ویں بادشاہ بنی یہودا کے زمانے حکومت میں روما کی بنیاد پڑی۔ ان دونوں مدتوں میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ واللہ عالم۔ سب ہیڈنگ: ملوک کے آسرا کیتم۔ روما میں تقریباً 700 برس تک بنائے روما کے زمانہ یا اس سے تھوڑے دن پہلے سے جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ ہر سال وزراء کا انتخاب ہوتا تھا اور جس سپہ سالار کا نام قرعہ میں نکلتا تھا وہی اطراف و جوانب کے بادشاہوں پر حملہ کرنے کے لیے جاتا۔ وہ ممالک اجنبیہ کو فتح کرتا تھا۔ یہ لوگ پہلے یونانی روم کے مطیع تھے۔ جب سکندر مر گیا اور یونانیوں کا کارخانہ درہم برہم ہو گیا تو ان رومیوں لاطینیوں کو اہل فرقہ کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے شہر قرطاجنہ ویران کر کے پھر آباد کیا اور اندلس، شام اور حجاز لے لیا۔ بیت المقدس فتح کر کے اس کے بادشاہ کو قید کر لیا۔ ان دنوں یہود کا بادشاہ ارسطبلوس بن سکندر 8واں بادشاہ بنی ہسمنائی بیت المقدس میں حکومت کر رہا تھا۔ اسے جلاد وطن کر کے روما لے گئے اور اپنے ایک سپہ سالار کو شام کا حاکم مقرر کیا۔ پھر غملس نے اس سے لڑائی کی۔ اس اثنا میں بولس بن غالیش ظاہر ہوا اور اپنے چچا زاد بھائی لوجیا بن مدکا کے ہمراہ اندلس کی طرف گیا۔ افرنج اور جلالکا سے اس کی لڑائی ہوئی۔ برتاتیہ اور اشونا پر قبضہ کر کے روما واپس آیا اور اندلس میں اکتیان اپنے بھائی کے لڑکے کو چھوڑ آیا۔ جب یہ روما آیا اور وزراء کو اس کی رائے سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے اس کے قتل کی فکر کی۔ اکتیان یہ سن کر اندلس سے ایک فوج کثیر لے کر آ پہنچا۔ بولش اس کی مدد سے روما، قسطنطنیہ، فارس، افریقہ اور اندلس پر قابض ہو گیا اور یہی کیسر کے لقب سے مشہور ہوا۔ پھر اس کے بعد جو بادشاہ ہوا وہ کیسر کہلایا گیا۔